تو عمل میں حسن آوے، عمل میں خوبی آوے، یہ مطلوب ہے کہ عمل میں خوبی کیسے آئے گی؟ کہ عمل میں خوبی آئے گی، ایک تو عمل کا علم ہو، عمل کے طریقے کا علم ہو تاکہ وہ عمل صحیح ہو جاوے، دوسرے نیت بھی اچھی ہو، ہاں کہ نیت کی خوبی سب سے زیادہ ضروری ہے، تیسری خوبی استقامت کی ہو کہ عمل کو پابندی سے کرتے رہیں کہ ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، بلکہ جو عمل شروع کیا اس کو کرتے ہی چلے گئے، کرتے جیسے تعمیر کرتے ہیں، اینٹ پر اینٹ آگے کام پورا ہو جائے۔ تو نیت کی بھی خوبی ہے، استقامت کی بھی خوبی ہے، طریقے کی بھی خوبی ہے، ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھ کر عمل کیا جاتا ہے تو اس عمل میں پھر خوبی آتی ہے، حسن عمل۔ تو حسن عمل میں اچھی نیت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے نمازوں کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگتے تھے، اور جس صحابی کو یہ دعا سکھائی تھی اسے فرماتے تھے کہ یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگتے رہنا، چھوڑنا نہیں۔ اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری اعانت کر، میرا ہاتھ بٹا، میری مدد کر، کس بات پر؟ کہ تیرے ذکر کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر۔ ذکر اور شکر کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ ذکر کا تعلق اطاعت سے ہے اور شکر کا تعلق نعمت سے ہے۔ تو آدمی کی طرف دونوں چیزیں روزانہ آتی ہے، اس کی طرف اللہ کے احکام بھی آتے ہیں۔ جب ہم نے فجر پڑھی ہے نا، اب زور کا حکم آئے گا، زور پڑی ہے تو عصر کا حکم آئے گا۔ تو آدمی کی طرف رات دن اللہ تعالیٰ کے احکام بھی آتے ہیں اور نعمتیں بھی آتی ہیں، نعمتیں بھی آتی ہیں۔ اس لیے کہا کہ اعنی علی ذکرک، حکموں کے مقابلے میں اور حکم کے لیے ہم کو ذاکر بنا، غافل نہ بنا، تاکہ حکم پورے ہو جائیں۔ اور نعمتیں آئی ہیں تو نعمتوں کے مقابلے میں ہم کو شاکر بنا، کہ نعمتوں کے جواب میں شاکر بنے، حکموں کے جواب میں غافل نہ بنے بلکہ ذاکر بنے، تو کام ہو گیا۔ نعمت کے لحاظ سے بھی اور حکموں کے لحاظ سے بھی بڑی دعا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر۔ ذکر کا تعلق اطاعت سے ہے، اطاعت تو ہر وقت ضروری ہے، اور دوسری نعمتیں بھی ہر وقت آتی ہے تو اس کا شکر بھی ہر وقت ضروری ہے۔ تو اس لیے ذکر شکر مانگا ہے، اور آخر میں وہ حسن عبادتک، کہ وہ بھی ہو، اور جب عبادت کرے تیری تو عبادت کو اچھی سے اچھی طریقے سے کرے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، عبادت میں کوئی شریک نہیں، عبادت صرف اور صرف اللہ پاک کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے شان کے مطابق تو نہیں کر سکتے ہم، لیکن جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، اس لیے یہ تعلیم دی ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ حسن عبادت ہے، کہ عبادت کے اندر حسن آوے، عبادت کے اندر خوبی آوے، کہ اس میں اخلاص بھی ہو، علم بھی ہو، پابندی بھی ہو۔ جی ہاں،